الحمد لله الذي هو يحب الصادقين ويلعن الكاذبين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الذين هم من الكاملين، وعلى أبي الجهل منير عباس ما يستحقه هذا اللئيم، أما بعد۔ ناچیز اہل سنت و جماعت کا ادنا خادم محمد عرفان چشتی رضوی۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ڈبل شاہ کا بگوڑا مولوی منیر عباس شہرت کی طلب میں اتنا خبتی ہو چکا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ لکھا کیا ہے اور بول کیا رہا ہے۔ لفظ ملعن کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اور اپنے جاہل ہونے کا اقرار تو اس نے پہلے کر لیا تھا جو جناب سن چکے ہیں، اور امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی کے ادنا تلمیذ سے اتنا سہما ہوا ہے کہ بعد کی 2 ویڈیو میں عربی عبارت پڑھنے کی جرت نہ ہو سکی اس سے۔ اس کی نئی ویڈیو میں اس کی حقیقت جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے ہر لفظ سے اس کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ میرے 20 ارادات قاہرہ تو اس کے گلے کا طوق بنے ہوئے ہیں، جس طرح جال میں پھنسا پنچھی جتنا پھڑ پھڑاتا ہے اتنا جکڑا چلا جاتا ہے، اس کا حال بھی وہی ہو چکا ہے۔ جو حج کے متعلق اس نے نئی ویڈیو بنائی ہے، اب اس کی حقیقت سنیں۔ یہ بیوقوف ابو جہل امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی کی بات کو، آپ کے قول مبارک کو جھوٹ کہتا ہے۔ نمبر 21، اس پر لازم ہے کہ یہ ثابت کرے کہ یہ جھوٹ کس طرح ہے، اور ایسی روایت لائے جو اس بات کو جھٹلا رہی ہو، ورنہ سیدی اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کی روشنی میں ایک بار پھر یہ فاسق ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 22، کہتا ہے کہ پیچھے پڑھا جانے والا حج جو ہے، آپ کے ہاں حج بھی کسی کے پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اولاً تو میں عرض کروں گا کہ اس مفتی کذاب پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ لیں، اور تو خود لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے۔ ناظرین کرام، امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی نے لفظ ادا فرمایا ہے، آپ سب اس کی لگائی ہوئی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مگر یہ کتنا بڑا کذاب مفتری ہے کہ دیدہ دانستہ اس کو بدل کر پڑھا بول رہا ہے۔ اتنا بڑا مکار شاطر جو سرعام کذب بیانی سے کام لے رہا ہے، وہ پسے پردہ کتنا دجل و فریب کرتا ہوگا، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور نمبر 23، اور بتا ادا کرنے اور پڑھنے کے درمیان نسبت اربع میں سے کون سی نسبت ہے؟ نمبر 24، باقی رہی بات کہ کسی امام کے ساتھ حج ادا کیا جاتا ہے، تو ہاں، مسلمان امام کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں۔ سنو، قدوری شریف کی کتاب الحج میں ہے، فَإِذَا كَانَ قبل يوم الترویۃ بیوم خطب الامام خطبۃ يعلم الناس فيها الخروج الى منى والصلاة بعرفات والوقوف والافاضة، فإذا صلى الفجر يوم الترویۃ بمکة خرج الى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ، فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة، ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بآذان وإقامتين، اور اس کے ایک ورقہ بعد میں ہے وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَدْعُوَ وَيُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قبل الوقوف وَيَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاءِ۔ جی، یہ سنی مسلمانوں کا حج ہو رہا ہے، جس میں امام حج کے مناسک سکھا رہا ہے، اور ظہر اور عصر ایک وقت میں اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ پتہ نہیں تمہارا حج کیسا ہوتا ہے،
جن کا کوئی امام نہیں ہوتا۔ ہاں یاد آیا، رافضیوں کی طرح تم بھی یہی کہو گے کہ ہمارا امام ابھی غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عرض ہے جناب، یہ رافضیوں کا حج نہیں، یہ سنیوں کا حج ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ کون سی شریعت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور فقہ حنفی پر چلتے ہیں۔ اور پھر یہ مولوی دوبارہ اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے صدر یزید لفظ بول گیا اور کہتا ہے کہ اس میں کسی امام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اس کی 25ویں جالت ہوئی۔ میں نے صحیح کہا تھا کہ اگر جاہلوں کے سینگ ہوتے تو یہ 24 سینگا ہوتا۔ یہ جو میں نے پیچھے قدوری کی عبارت پڑھی ہے، اس کو کیا کہے گا؟ جس طرح تو نے ابو زرع دمشقی اور حضرت سعید بن عبد العزیز کے قول مبارک کو کھچ کہا ہے، یہاں بھی بھونک دے کہ امام قدوری نے کھچ ماری ہے، اور کہتا ہے کہ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو سنا ابو جال، اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کمینے کو اپنا امام نہیں بنا سکتے۔ اگر اس کے بعد یزید پلید ہوا تو اس سے وہ پاک ہستیاں بری ہیں، جس میں تم جیسے کمینے رافضی ملا ان پاک بازوں کو ملوث ثابت کرنے کی سعی نامشکور کر رہے ہو۔ باقی تو نے پھر وہی سوال کیا جس کا ناچیز پہلے اصول فقہ اور منطق سے دندان شکن مگر منہ توڑ جواب دے چکا ہے۔ اگر ابھی تک کان سلامت ہیں تو جس ویڈیو میں ائمہ اور غوث پاک جیسو کو تیرا گالیاں بکنا دنیا کو دکھایا ہے، اس میں جا کر سن لے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین کرام، یہ مولوی اپنی ویڈیو کے شروع میں کہتا ہے کہ میں مفتی فضل احمد چشتی صاحب مد ظلہ العالی کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کروں گا، اور اس ویڈیو میں، حج والی ویڈیو میں، اس کمینے ابو جہل نے امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی کے لیے لفظ یزید بولا ہے۔ اب سوال ہے کہ لفظ یزید تیرے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ تو نے پہلے کہا ہے کہ میں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کروں گا، تو جب اچھا ہے تو پوری ڈبل شاہی ٹیم کو ہم یزیدی کہیں گے اور تم خود یزید ہو۔ اور اگر برا ہے تو تو نے ظاہراً گالی کے طور پر بکا ہے، تو گالی کے طور پر اگر تو نے بکا ہے تو اس پر تو خود فتاوی شارح بخاری کی روشنی میں فاسق ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ تیری بکواسات ساری دنیا جان چکی ہے اور تیری جہالت پر پوری دنیا واقف ہو چکی ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ وہ میں نے بعد میں سنا شہزاد الحسن شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں ماشاء اللہ تعالیٰ شہزاد الحسن شاہ صاحب قبلہ نے اصولی جواب دیے ہیں، مگر یہ بے وقوف کم عقل اہل حدیث غیر مقلدین وہابیوں کی طرح کہتا رہا کہ سرات دکھاؤ۔ اب انہوں نے یہ مثال دینی تھی اس کو کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو، والدین کو اف نہ کہو۔ تو کوئی اس منیر عباس جیسا جاہل جا کر ماں باپ کو پیٹنے شروع کر دے اور کہے قرآن میں تو ہے صرف اف نہ کہو، تو اس کو یہی جواب دیا جائے یہ دلالت النص ہے، اس کی دلالت ہے، باقی سب جو ہے نا، یعنی جب اف نہیں کہہ سکتے تو باقی کچھ نہ کہو اس کو، اور ان کا ادب و احترام کرو، ان کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچاؤ۔ تو اسی طرح جو امامت کبریٰ حاصل کر چکا ہے اس وقت، تو یہ بات تو بدرجہ اولا ثابت ہونی ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی اور جنازے پڑھائے، کیونکہ امامت کبریٰ اس کے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ اس کو یہ بے وقوف پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہا۔ ہاں وہ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جو اس نے الزام لگایا ہے شہزاد الحسن شاہ صاحب قبلہ پر کہ انہوں نے 2 رکعت نماز حج کی بات کی ہے، یہ اس مفتری کذاب کمینے کا بہتان ہے۔ وہ میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ تو فرما رہے ہیں 2 رکعت عید البقر، اور اس مفتری کذاب نے اس کو بدل کر حج کہہ دیا۔ یار خدا سے ڈر، کچھ ہر بات میں جھوٹ، ہر ویڈیو تیری میں جھوٹ ہوتا ہے اور بہتان ہوتا ہے اور نئے سے نئی جہالت ہوتی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کر، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔